اللہ کہتا ہے میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں برباد ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. اللہ کا حکم ہے رائے حق کا، انصاف کا. جو قوم ظلم کا مقابلہ نہیں کرتی، جو قوم ظلم کے بت کے سامنے جھک جاتی ہے، جو قوم انصاف کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے اور نئی قوم لے آتا ہے. جی السلام علیکم. آج میں یہ سوچ رہا تھا بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہے اور عمران خان کیسے یہ ساری گرمی برداشت کر رہا ہے، اور اتنے دنوں سے مہینوں سے عمران خان کو کسی نے دیکھا بھی نہیں اور معلوم نہیں کہ اس کے کیا حالات ہیں اور وہ کس سچویشن میں اور کیا سوچ رہا ہے اور کیسے اپنی زندگی وہاں بتا رہا ہے. پھر وہ کیوں کہتا ہے انسان اس وقت تک نہیں ہارتا جب تک وہ اپنی ہار ایکسپٹ نہ کر لے، ہار منظور نہ کر لے. اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے وہ نیگوشیشن نہیں کرتا یا انڈیو نیگوشیشن نہیں کرتا یا ملک چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتا. تو اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیوں عمران خان یہ کہتا ہے؟ کیونکہ عمران خان اپنی بہت زیادہ جو ویژن ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ اپنے ایمان سے، قرآن سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ کرتا ہے. تو اس لیے دوستو میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ میں جب بھی آپ سے کچھ گزارشات کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس پیرائے کو سمجھ سکوں قرآن اور رسول اکرم کی زندگی کی روشنی میں، جس اینگل سے، جس لینس سے عمران خان دیکھتا ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ جی آپ کو یہ کیسے پتا، کوئی غیب کی خبر نہیں ہے؟ آف کورس غیب کی خبر نہیں ہے، لیکن جب آپ دو کام کریں نا تو آپ کو کافی حد تک اسٹینڈنگ اس بندے کو سمجھ سکتے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سوچیں جس طرح وہ بندہ سوچتا ہے اور اس اسٹڈی سے، اس اینگل سے اس چیز کو دیکھیں. دیکھیں نا، اگر آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری ایسی پکچرز ہوتی ہیں جو دھندلی ہوتی ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں اس میں قائد اعظم نظر آ رہے ہیں، اس میں علامہ اقبال نظر آ رہے ہیں، اس میں یہ سینری نظر آ رہی ہے، اور آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یعنی وہ جو بصری دھوکہ ہوتا ہے. لیکن ایک اینگل سے اگر آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب آپ کو اینگل سمجھ آ جائے، اس اینگل سے دیکھیں تو آپ کہتے ہیں ہاں یار یہ تو نظر آ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پکچر آپ کے مائنڈ میں بنتی ہے جب آپ اسی طرح سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی انفارمیشن کو اسی اینگل سے دیکھتے ہیں. اور دوسری بات ہوتی ہے آپ کا ایمان اور اعتقاد اس طرح کا ہو یا اس جیسا ہو تو پھر آپ کو وہ بات کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی سمجھ آئے گی اور اس کا اسی طرح کا آپ کو مزہ آئے گا. آپ کو کھول کے بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان جو ہے اس کے بارے میں سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ایک ہفتہ نہیں جیل میں نکال سکتا. کوئی کہتا تھا اس کو ڈرگز چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ یہ زیادہ جیسی اس کی زندگی گزاری ہے تو یہ کیسے رہے گا. ایون شہباز شریف بھی کہتا ہوتا تھا کہ عمران خان اتنی سخت جیل دو جتنی سخت جیل خود جھیل سکو. تو عمران خان نے کہا تھا میں تو موت بھی جھیل سکوں گا، تم جھیل سکتے ہو. بات یہ ہے، اور عمران خان کا اعتقاد تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں یا تو مر جاؤں گا اس راہ میں یا جیت جاؤں گا، ہار تو میں نے ماننی نہیں ہے. اس طرح کا یہ ایمان ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ کہاں سے لیا عمران خان نے؟ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ. ایک دفعہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ کی بیشی معاف فرمائے، اور بڑے تنگ کر رہے تھے. قریش مکہ کہہ رہے تھے کہ یار اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ کیا اس نے ایک نئی چیز شروع کر دی ہے. تو انہوں نے بڑی آفرز دیں اور آ کے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ آ کے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری آفرز کے بارے میں یاد ہے کیا کہا تھا کہ ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی رکھ دیں، یعنی اتنی بڑی ناممکنات بھی اگر وہ کر دیں تو میں پھر بھی اس سے ہٹنے والا نہیں ہوں. اس کے بعد دیکھیں کہ جب غزوہ خندق ہو رہا تھا، یہ سورہ احزاب میں ڈاکومنٹڈ ہے، تو اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ منگا گئے تھے کیونکہ وہ کنفیڈریشن آرمی یعنی پورے عرب کی آرمی مل کے آ گئی تھی، اور انہوں نے یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا جو کہ انہوں نے خلاف وفا عہد کو توڑ کے، جو کہ مسلمانوں کے ساتھ عہد ہوا تھا اس کو توڑ کے وہ مل گئے تھے ان کے ساتھ. اور پھر صحابہ نے کہا کہ اب ہم باہر سے بھی ساری کنفیڈریشن یعنی سارا گروپ مل کے آ گیا اور اندر سے بھی یعنی کہ یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں. مدینہ کے اندر کی بات ہے، وہ تو مدینہ کی بستیوں کی بات ہے. تو رسول اکرم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک طرف چاند دوسری طرف سورج بھی لا کے رکھتے ہیں، تو میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں اور میں یہاں سے بھاگوں گا نہیں. حالانکہ بہت سارے صحابہ کو بھی جو منافقین ہیں انہوں نے کنونس کر لیا تھا اور وہ چھوڑ کے پھر چلے گئے کہ تم لوگ یہاں مارے جاؤ گے، یہ اتنی بڑی تعداد میں ہے، تم اتنی چھوٹی تعداد میں ہو اور تم تمہارے جاؤ گے. لیکن پھر دیکھیں اتنا پکا یقین، 1 مہینے تک بیٹھے رہے. خندق کھودی ہوئی تھی، بڑا لمیٹڈ ان کے پاس کھانا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجیز میں لائیں، اللہ سے دعا کی. کیا ہوا آپ کو پتا ہے نا، پھر ہوائیں چلیں، آندیاں آئیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے
ان کے جانور بھاگ گئے اور ان کو اپنی منہ کی کھانی پڑی، اور کچھ ٹرنچ میں کفار گر گئے، اور اسی کے بعد صلح حدیبیہ بھی ہوئی، اس کے بعد پھر فتح مکہ بھی ہوا، اور سارا کچھ ہوا۔ تو یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے عمران خان۔ اب وہ قرآن کو کس طرح دیکھتا ہے؟ کیوں یہ وہ کہتا ہے کہ آپ اس وقت تک ہاریں گے نہیں جب تک آپ اپنی ہار نہیں مانتے؟ کیونکہ عمران خان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور قرآن کو دیکھ، اس نے جب یہ قرآن کی آیات پڑھی ہوں گی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کیسے سوچتا ہے، کیوں یہ کہتا ہے، اور کیسے وہ فیل کر رہا ہے اندر۔ سورہ نجم کی بڑی پیاری سورت جو شروع ہوتی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ تعالیٰ انبیاء کا حال بیان کر رہا ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو سختی آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حل کی، موسیٰ علیہ السلام کو سختی آئی۔ آیات 39 to 41 دو آیات ہیں، یہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نو ڈاؤٹ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ یہ سمری ہے، سمری پہلے بتا دی، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتایا، پھر کیا فرمایا اَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، کہ جو وہ صحیح کرتا ہے، جو وہ کوشش کرتا ہے، اس کا مولا اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ پورا میکینزم بتایا نا، پہلے تو بتا دیا رزلٹ کہ وہ اتنی کوشش کرے گا اتنے اللہ اس کو دے گا، اتنا اس کو ملے گا، اور پھر فرمایا کیسے۔ یاد رکھیے قرآن کو ذرا غور کیا کریں، جب آپ قرآن پہ ایک ایک آیت پہ ایک ایک لفظ پہ اور اس کے روٹ ورڈ پہ غور کرتے ہیں نا، آپ کو اور ہی مزہ آتا ہے، پھر آپ کی اس کی سمجھ آتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے فارمولا بتا دیا، میتھمیٹیکل فارمولا، اور پھر اس فارمولے کی جزیات بھی اللہ بتاتا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کو اس طرح چینج کریں، سکسیس ایک میتھمیٹیکل فارمولا بن جائے۔ تو یہ ہے عمران خان کا حال کہ اس کے لیے یہ میتھمیٹیکل فارمولا ہے۔ آئیے میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، انس سایہو، نو ڈاؤٹ جو وہ کوشش کرتا ہے، سوف یرا، وہ ساری دیکھی جا رہی ہے، مانیٹر ہو رہی ہے، ڈاکومنٹ ہو رہی ہے، ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور پھر جب یہ ساری ڈاکومنٹ ہوتی ہے، یہ ایسے ہے جیسے کوئی امتحان ہو رہا ہے، وہ پرچہ دے رہا ہے، پھر وہ جزا کب دیتا ہے؟ الجزاء الاوفی، جب آپ پرچہ دیتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ 10 سوال ہیں، 3 سوال آپ کریں تو آپ آ جائیں اور آپ کہیں گے جی آپ نے 100 لے لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اتنی مشکل میں انسان ایمان ہے، اچھے انسانوں کو کیوں اتنی سزائیں اور اتنی مشکل آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہیلپ نہیں کرتے۔ اور بھائی جان آپ سمجھ نہیں رہے ہو، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ پہلے دن ہی ہو گیا تھا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے بندگی کا حق ادا کیا ہوگا؟ اور کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایک واقعہ ہے سیاستہ میں، چھوٹی سی آپ جسٹ بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے صحابہ کو مل نہیں رہے تھے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں میں، میرے خیال کے مطابق، وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اپنے دوست کو، اپنے پیغمبر کو، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑ کے قریب جنگل میں آ گئے۔ وہاں ایک چرواہا تھا، اس سے پوچھا تم نے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا آئی ڈونٹ نو تمہارا رسول کون ہے، لیکن وہاں پہاڑی کے اوپر ایک انسان ہے جو 3 دن سے رو رہا ہے، اور میری بکریاں بھی اتنا اس کے رونے کو پسند کرتی ہیں کہ وہ جا کے وہاں غار کے قریب بیٹھ جاتی ہیں اور وہ بھی روتی ہیں، اور میں جب ان کو لے جانے لگتا ہوں تو وہ جاتی نہیں ہے، اور جب میں ان کو صبح ہانکتا ہوں تو فوراً دوڑ کے اسی غار کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اور وہ بھی روتی ہیں اس انسان کے ساتھ۔ اور حیرانگی کی بات ہے اتنا ڈرتی بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کا دودھ پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ پھر اسی کو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہاں رسول اکرم کے پاس گئے، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو عرض کی کہ یا رسول اللہ اٹھ جائیے، تو آپ نہیں اٹھے، اور کچھ روایات میں اٹھے، کچھ میں کہا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آئی اپنے حسنین کریمین کے ساتھ، اور انہوں نے آ کے عرض کی، اور رسول اکرم نے کہا کہ فاطمہ تم بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود اتاری ہے، اور اس میں کتنی تزا کا عمل ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور یہی آیت دوبارہ فرمائی کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آدھی امت بخشوا لیں یا شفاعت کا حق لے لیں، تو آپ نے شفاعت کا حق لے لیا۔ اور پھر اور لمبی احادیث ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اس وقت تک سجدے میں جاتا رہوں گا جب تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پوری امت کے لیے منا نہ لوں۔ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے یا غم میں ہوتے تھے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیشہ جب بھی کوئی خوشی ملے یا غمی ملے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، کیسے ملتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ہو رہا ہوتا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ثُمَّ يَجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر جزا ایسی ملتی ہے، کمپلیٹ جزا ہوتی ہے، ایسی کمپریہنسو جزا ہوتی ہے کہ اس سے انسان کا دل خوش ہو جائے۔ وہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ
یؤتیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور بائی دا وے یہ جو آیات ہیں یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہم بھی ان کی راہ پہ چلیں گے تو ہمیں بھی اسی طرح کی خوشی ملے گی اور اسی طرح کی جزا ملے گی۔ کہ پھر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اس کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی نگاہ اللہ کی رحمت پہ اور آسانی پہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور آیت بتا کے تو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، سورہ بقرہ میں آیت 200 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور پرسویئر کرو، اس پہ قائم رہو، پرسسٹ کرو، یعنی جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو۔ مشکل آ جائے تو یہ گھبرا نہ جاؤ، اس لیے کہ جیسے اگر آپ مسل بنا رہے ہوں اور آپ جلدی سے کہیں مجھے تو بڑی درد ہو رہی ہے میں جا رہا ہوں، یا 1-2 دن 3 دن کے بعد چھوڑ دیں، تو کیا آپ کے صحیح مسل بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے نا۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک پرسسٹنس، وہ 3 سوال کا جواب دے کے آپ بھاگ نہیں سکتے، پورے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ سو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور پرسویئر کرو، پرسسٹ کرو، کرتے رہو وہ کام جو کر رہے ہو، نیکی کا، اچھائی کا، ظالموں کے خلاف کھڑا ہونے کا، ورابطوا، اور صرف صبر کر کے بیٹھ نہیں جانا بلکہ رابطوا، پھر فرمایا آپس میں تعلق رکھو، نیٹ ورک ڈیولپ کرو۔ یہ پاور آف نیٹ ورک، آپ کو بتائیں دنیا میں آپ عظیم ترین امیر ترین لوگ دیکھ لیں، بہت بڑے لوگ ہیں جو بڑے سمجھدار ہیں لیکن وہ امیر نہیں ہے یا سکسیسفل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نیٹ ورک کی پاور کو نہیں سمجھتے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ نیٹ ورک کی پاور کو سمجھیں۔ اس پہ انشاءاللہ انگلش میں ہم ایک سیپریٹ ٹاپک کریں گے، لیکن ابھی اس پہ آگے چلتے ہیں۔ اور آگے پھر کیا کرو؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے اللہ سے ڈرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو اور آپ ایک روشنی کا مینار بن جاؤ اور آپ ایک ڈفرینشیٹر ہو جاؤ، کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ کے لیڈرشپ سیکھیں، آپ کی طرف دیکھ کے ان کے دل میں ایمان آئے، نور آئے، یقین آئے، اور آپ ایک ڈفرینشیٹر ہو جاؤ ایک اچھائی اور برائی کے درمیان۔ اور لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم سکسیسفل ہو جاؤ صحیح معنی میں یہاں بھی اور آخر میں۔ تو بس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پھر عمران خان کیسے سوچ رہا ہے۔ عمران خان تو پڑھتا ہے قرآن کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اور وہ پھر آپ کو بار بار بتاتا ہے، اور انہی آیات سے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہارنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم نہیں کرو، فکر نہیں کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، میں اعلان کرتا ہوں اگر تم مومن ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو ایمان پختہ ہو تو پھر بندہ کیسے کہے کہ میں دوڑ جاؤں گا، میں ہار جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں، چند صحابہ کے ساتھ آئے تھے اسپین میں اور کشتیاں جلا دی تھیں اور کہا تھا کہ ہم واپس نہیں جا رہے، یا تو ہم یہاں کامیاب ہوئیں گے اور اسلامی ریاست قائم کریں گے یا پھر ہم مارے جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی کشتیاں جلا دی ہوئی ہیں۔ عمران خان کو اس میں بڑی لذت آتی ہے اپنے مولا کے ساتھ اس ایمان میں، وہ کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند رہے اور ان کو گھاس پھوس کھا کے گزارا کرنا پڑا، اور کبھی کبھی کوئی کھانا چوری چھپے وہاں لے آتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے، یہ جو لذت آشنائی ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ جب لذت آشنائی یعنی اللہ کو جاننے کی لذت آ جاتی ہے نا، اللہ کو پہچاننے کی لذت آ جاتی ہے، اور رسول اکرم سے پیار ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی آپ کے سامنے ہوتی ہے، پھر قرآن کے عجیب مطالب آپ کو سمجھ آتے ہیں، اور آپ کا پھر ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹائم کا نہیں پتہ چلتا، گرمی کا نہیں پتہ چلتا، سردی کا نہیں پتہ چلتا۔ کتنے صوفیاء کی باتیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی گرمی میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، سکلوژن میں، وہ تو سکلوژن پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سکلوژن عمران خان کو دی ہے، وہ اپنی کنیکٹیوٹی کے لیے، ایمان کی ایک اور ہی حالت کے لیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جتنا پیار اور عزت اور احترام اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شو کیا، اور کیسے پوری یونو میں اور دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوئے، اور کیسے مدینہ میں وہ جاتے ہیں اور کیسے مدینہ ریاست مدینہ کی بات کی، کیسے نوجوانوں کو رسول وسلم کا ماڈل سمجھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ جو انسان ہے نا، اس طرح کے انسان کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر یاد ہے کہ جب رسول وسلم کو بے تحاشا مشکلات آئیں، اور ایون حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئی، اور بہت سخت ٹائم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا۔ تو وہ دنیا کو تو سمجھ نہیں آیا، وہ معراج بہت کم سمجھ آیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ معراج کی لذت کا اپنا ہی پتہ، اس سے بڑی کسی انسان کی
کیا عروج ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہیونز کی سیر کرائے اسی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے، اپنے سامنے بٹھا کے بلیسنگز دے اور پوری آنے والے وقت کو دکھا دے۔ اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ آشنائی انہی لوگوں کو آتی ہے اور انہی کو سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے عمران خان تو اپنی لذت میں ہے، لیکن ہمارا امتحان ہے۔ اگر وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے تو عمران خان بار بار کہتا ہے کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام حق پہ ہیں، لیکن وہ یزید کے ڈر سے، خوف سے باہر نہیں نکلے اور پھر ساری زندگی پچھتاتے رہے۔ ہمیں آج سوچنا ہے کیا ہم نے بھی پچھتانا ہے یا ہم نے ہسٹری میں اپنا نام لکھوانا ہے کہ ہم نیک کے ساتھ، انصاف والے کے ساتھ، حق والے کے ساتھ کھڑے تھے یا اس کا مذاق اڑا رہے تھے، چھرا گھونپ رہے تھے اس کی کمر میں، یا ہم جو ہے کہ اعانت کر رہے تھے؟ کیا ہم اس کے لیے اسمبلیوں میں آواز اٹھاتے تھے یا اپنے مزے لوٹتے تھے؟ یا ہم عوام جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے ہیلتھ کارڈ سے فائدہ ہی اٹھانے اور اکانومی کو بہتر کرنے کی اور پاکستان کو بہتر کرنے کی صرف باتیں کرتے ہیں، یا ہم عملی طور پہ صبر کر کے، کوئی پرسویئر کر کے، کوئی بھی کام چاہے بات کر کے، لوگوں سے رابطہ کر کے، نیٹ ورک کر کے ہم کوشش بھی کرتے ہیں؟ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، اللہ کی رحمت سے بلیسنگ ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ میرا تو ایمان ہے کہ وہ تو کامیاب ہے اور کامیاب ہوگا، اللہ اس کو مزید پیوریفائی کر کے باہر لائے گا، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا نام کہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب شکریہ۔